اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ میں نے 260 آیات کا ویلوڈ بنایا تھا، آج میں 261 آیات سے شروع کر رہی ہوں، اور اس میں خیرات کرنے کے واقعات ہیں۔ اس رکوع میں خیرات کرنے، اللہ کے نام پہ دینے کے، خرچ کرنے کے متعلق بتایا گیا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت، مثال ان لوگوں کی ایسی ہے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، مثال ایک دانے کی ہے، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ، وہ ایک دانہ جو سبز ہوتا ہے اس کی 7 بالیاں ہوتی ہیں، من کل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، تو ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ مثال ہے کہ یعنی اگر تم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مال، تو اس کا مثال ایسی ہے، ایک دانہ جو ہم زمین میں بوتے ہیں تو اس میں ایک وہ بالی نکلتی ہے، یعنی وہ جوار یا گندم کی ایک بالی نکلتی ہے، اس میں 7 سٹے ہوتے ہیں، 7 سٹے ہوتے ہیں، فی کل سنبلۃ مئۃ، پھر ہر سٹے میں کتنے 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میرے راستہ میں خرچ کرو گے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ تم 1 روپیہ میرے راستے میں دو گے تو تمہیں 10 ملیں گے، 10 کے تمہیں 70 ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یعنی 700 تمہیں ملے گا، 700 یعنی 1 روپے کے بدلے میں، اگر تم خلوص نیت سے اور تم محبت سے اور دکھاوا نہیں کرو گے۔ آگے انشاءاللہ آ رہا ہے اس میں، اس رکوع میں میں بیان کروں گی، تو اس کے 100 یعنی ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ڈبل کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وہ جو خلوص نیت سے دیتا ہے، جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے اور پیار محبت سے دیتا ہے اپنے رشتہ داروں کو یا غیروں کو، جس کو بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ ڈبل کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ واسع بڑا علم والا ہے، وہ بہت بڑا علم رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے انسان کے دلوں کو، جانتا ہے کہ وہ کس نظریے سے میرے راستے پہ خیرات کر رہے ہیں۔ الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر اس کے پیچھے نہیں پڑتے اس کو جو خرچ کیا، نہ احسان کرتے ہیں اور نہ ضرر پہنچاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خیرات کرتے ہیں، کسی کو کپڑے دیتے ہیں، کسی کو کھانا دیتے ہیں، کسی کو پیسے دیتے ہیں، کوئی برتن دیتے ہیں، جو بھی دیتے ہیں، جو بھی اپنے گھر میں تکیے توشکے جو بھی اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، تو پھر اس کے لیے اس کے پیچھے ایسے نہیں پڑ جاتے جو خرچ کیا، نہ احسان کرتے ہیں کہ اس کو بار بار لوگوں میں کہے کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا، ہم نے تم کو دیا، یا تمہارے بیٹے کی یا تمہاری بیٹی کی فیس دی، یا تمہاری بیٹی اور بیٹی کو پڑھایا، یا تمہاری بیٹی اور بیٹے کو ہم نے یہ کیا، اور یہ احسان نہیں کرتے اور نہ ضرر پہنچاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تم کسی کے سامنے بات کرو گے تو اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی کہ دی اکیلے پہ اور اب پوری دنیا میں ڈڈورا کر رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ ضرر پہنچے گی اس کو، احسان تم کرو گے۔ لہم اجرہم، تو جو احسان نہیں کرتے، اس کے پیچھے نہیں پڑتے، جو ضرر نہیں پہنچاتے، تو ان کے لیے اجر ہے اللہ کے نزدیک، نہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے دیتے ہیں، اللہ کے نام پر دیتے ہیں، اور پھر اس پر احسان بھی نہیں کرتے، اس کو کسی کو ضرر بھی نہیں پہنچاتے، تو دنیا میں بھی اس پر خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی وہ کسی غم میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها،
بات کرو اچھے طریقے سے، مغفرت بہتر ہے صدقے سے۔ بات کرو، اگر تم دے نہیں سکتے تو کم سے کم اچھی بات کرو، نیک بات کرو، اور صدقے سے وہ بہتر ہے کہ تم اس کو ضرر پہنچاؤ یا اس کو بعد میں اس کو باتیں کرو، ہاں میں نے دیا، تم کو دے دے کے تھک گیا ہوں، تھک گئی ہوں، اور تم کو دے دے کے، اور تمہارا منہ نہیں بھرتا ہو، تمہارا ہاتھ نہیں بھرتا ہو، تم نہیں رجتے ہو، یہ وہ مختلف باتیں تم اس کو کرو۔ اس سے بہتر ہے کہ بہتر کرو کہ ہاں میرے پاس نہیں ہے، بس تم خفا نہ ہو۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تحمل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو نہیں دیکھتا، وہ بہت صبر کرتا ہے، مگر کسی وقت پھر پکڑ لیتا ہے کہ تم میرے بندوں کو کیوں تکلیف پہنچاتی ہو، میرے بندوں کو کیوں ضرر پہنچاتی ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، اے لوگو اگر ایمان لائے ہو تو مت خراب کرو اپنے صدقے احسان اور ضرر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ وضاحت سے کہتے ہیں، مسلمانوں کو کہہ رہا ہے، کافروں کو نہیں۔ یا ایھا الناس نہیں کہہ رہا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو اپنے باطل نہ کرو، اپنے یعنی خراب نہ کرو اپنے صدقوں کو احسان کے ساتھ، ضرر کے ساتھ۔ اگر تم کسی کو کپڑے دیتے ہو یا کھانا دیتے ہو یا جو بھی کچھ دیتے ہو یا پیسے دیتے ہو تو اس کو احسان کر کے اپنے صدقوں کو خراب نہ کرو بالکل۔ کالذی ينفق، اس شخص کی طرح جو خرچ کرتا ہے، مالہ رئاء الناس، وہ مال خرچ کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے لوگوں پہ، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان نہیں لانے والا اللہ پر نہ روز آخرت پر۔ اس آدمی کی طرح نہ بنو جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہاں میں سخی ہوں اور میں دیتا ہوں، میں کرنے والا ہوں، میری قوم، میرے دوست یار مجھ پہ پل رہے ہیں اور میں کر رہا ہوں، یہ دکھاوا ہے۔ دکھاوا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اس طرح ہے کہ تمہارے گھر میں یا تمہارے حلقہ احباب میں یا تمہارے خاندان میں کوئی ایسا بندہ ہے اور وہ خیر خیرات نہیں کرتا، وہ اللہ کے راستے میں نہیں دیتا، تو پھر اس کے سامنے تم دو کہ اس کو بھی عادت پڑے، اس کو بھی کہو کہ تم بھی دو اللہ کے نام۔ تو یہ دکھاوا نہیں، اور اب تمہارے دل میں یہ ہو کہ میں دکھاوا نہیں کر رہا ہوں، نہیں کر رہی ہوں، میں صرف اس آدمی یا اس عورت کے لیے کر رہا ہوں کہ اس کے لیے اس کے پاس پیسہ بہت ہے اور یہ مر جائے گا، اسی طرح رہ جائے گا، تو اس کو اس پیسے کا، اس مال کا اس کو فائدہ دنیا بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے، تو پھر اس کے سامنے تم خیر خیرات کر سکتے ہو، دے سکتے ہو، مگر تمہارے دل میں ریاکاری نہ ہو، اور تم اور وہ ولا یؤمن باللہ، جو مال خرچ کرتے ہیں ریاکاری کے، وہ ریاکاری پہ یعنی دکھاوا کرتے ہیں تو وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اللہ پر اور نہ روز آخرت پر۔ وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، تو وہ نہ اللہ پر ایمان لانے والے اور نہ آخرت پر ایمان لانے والے۔ وَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٍ، مثال ان کی ایسی ہے، مثال ایک پتھر کی کہ اس پر مٹی پڑی ہوئی ہو، تراب مٹی پڑی ہوئی ہو، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اور آ جائے اس پر تیز بارش، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور وہ رہ جائے صفا۔ وہ جو ریاکاری کرتا ہے اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو وہ ایمان لانے والا نہیں ہے اللہ پر نہ روز آخرت پر۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بڑا سا پتھر ہو اور اس پر مٹی پڑی ہوئی ہو بہت زیادہ، اور اچانک اتنی بارش ہو جائے، کو بارش اتنی کہ طوفانی ہو، پتھر صفا ستھرا رہ جائے۔ تو جیسا وہ پتھر کے اوپر مٹی نہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اس کچھ بھی نہیں رہتا اس کے بعد کچھ چیز، مما کسبوا، وہ جو کسب کیا تھا، وہ جو اس نے نمازیں پڑھی ہیں، جو نے دین کیا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں خیر خیرات، زکوٰۃ کسی غریب مسکین کو دیا ہے، تو اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے، وہ اس کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ اس نے ریاکاری کی تھی۔ وہ جو کسب اس نے کیا تھا، وہ جو کام اس نے کیا تھا، وہ جو عمل اس نے کیا تھا، تو وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا قوم کافروں کو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا قوم کافروں کو۔
وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اور ڈھونڈتے ہیں رضاحت اللہ کی. وہ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں وہ مال اور ڈھونڈتے ہیں کس کی رضا؟ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کے لیے. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور وہ مضبوط ہے اپنے نفس میں، وہ مضبوط ہے اپنے نفس میں کہ وہ ریاکاری نہیں کرتے، وہ اپنے نفس میں مضبوط ہے. کمثل حبۃ کمثل جنت بربوۃ فاصابها وبل فاتت اکلها ضعفین. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور وہ ریاکاری نہیں کرتے تو ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ مضبوط ہے اپنے دل میں اور دل و دماغ میں. ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک باغ ہو ان کا بربوۃ اصابہ، اونچی جگہ پر یعنی ٹھنڈی جگہ پر، وبل فاتت اکلها ضعفین، اگر اس کے لیے بارش آ جائے، بہت بارش ہو، بہت زیادہ بارش ہو، اکلها ضعفین، تو ڈبل ٹرپل یعنی میوے پھل یعنی فصل پیدا کرتا ہے. جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور ریاکاری نہیں کرتے تو ان کی مثال ایسی ہے کہ ان کا ایک ٹھنڈی جگہ پہ، اونچی جگہ پہ یعنی بہترین جگہ پہ اس کا باغ ہو، اس باغ پہ تیز بارش ہو جائے اور اتنا مال، اتنا فصل لائے، اتنا میوہ لائے، اتنے یعنی ثمرات پیدا کرے کہ وہ ڈبل ٹرپل ہو جائے. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَبِلٌ فَطَلٌّ، اگر اس کو بارش نہ بھی لگے، بارش نہ ہوئے تو وَبِلٌ فَطَلٌّ، تو اس کے لیے شبنم بھی کافی ہے. تو ایسا ہے کہ جس کے پاس کوئی کچھ بھی نہیں ہے، وہ غریب مسکین جو ہے، جو اللہ کی راہ میں وہ اللہ کی رضا ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ خرچ کرتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ اپنے دل میں مضبوط ہے. اور غریب ہے، اس کے پاس کچھ دینے کو نہیں ہے، تھوڑا دیتا ہے، تو اس کا ایسا ہے کہ اگر زیادہ دیا، بہت زیادہ دیا، اللہ کے راستے میں خیر خیرات زیادہ کی، تو ایسا ہے کہ اس کے باغ اونچی جگہ پہ ہو اور اس پہ بارش آ جائے اور وہ پھل فروٹ زیادہ، فصل زیادہ پیدا کرے. اگر اس کو بارش نہ آئے، وَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَبِلٌ فَطَلٌّ، بس اگر نہ برسے اس پر بارش تو اس کے لیے شبنم بھی کافی ہے. یعنی وہ 1 روپیہ، یعنی ایک بندہ ہے کہ وہ لاکھوں دیتا ہے، ہزاروں دیتا ہے، 100 دیتا ہے، ایک ہے جو 10 بھی نہیں دے سکتا، 2-3 روپے یا کوئی چیز، یا ایسا ہے کہ وہ صرف اخلاق کسی کے ساتھ اچھا رکھتا ہے، منہ کا اخلاق، اور اس کے لیے اس کے منہ سے گندی گالی گندا وہ نہیں نکلتا، وہ اخلاق اچھا کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ جی جان کرتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ بھی بہت ہے کہ پھر اس کے لیے اس میں بھی بہت زیادہ اجر اور بہت زیادہ نعمتیں ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں پر دیکھنے والا ہے. میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ دولت ہمارے ساتھ نہیں جائے گی. جو دولت یا جو کھا لی تمہاری ہے، جو پہن لی تمہاری ہے، جو اللہ کے راستے میں دے دی وہ تمہاری ہے، جو ہم سے رہ گئی وہ ہماری نہیں ہے، وہ ہماری نہیں ہے. تو ہم اپنی زندگی میں خیر خیرات، نظر، زکوٰۃ، سب کچھ کر لے، اللہ کے بندوں کو دے، اپنے ہاتھ سے دے، اپنے ہاتھ سے خیر خیرات کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں فائدہ دے. اس دولت سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کسی غریب کے بیٹی کی شادی کے لیے دے دو، کسی غریب کی تعلیم کے لیے دے دو، کسی غریب کو اپنے گھر کے اخراجات کے لیے دے دو، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم تمہیں دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب